حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، ایک التجا ہے کہ جب تک کہ نہ ہوں میں دنیا میں، ایک التجا ہے کہ جب تک کہ نہ ہوں میں دنیا میں، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا دیا میں محرمہ میں ماہیا، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہے تیری ذات پہ سونا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہے تیری ذات پہ سونا سبنگاروں کو، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں،
شاہ مدینہ شمار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حساب میں رکھنا دیار نور کے قربوں جوار میں رکھنا بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج 24 جمادی الثانی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کے 22 تاریخ کو استعارہ عشق کشتہ عشق رسول یار غار مصطفیٰ اصدق الصادقین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مثال ہے، سو آپ کی شان کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور زندگی سے کسب فیض کر کے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی، معاشرہ، سماج وہ شدید قسم کی طبقاتی تقسیم کا شکار تھا۔ رنگ و نسل کے امتیازات عام تھے، علاقائی اور جغرافیائی اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے تھے۔ عربی اپنے آپ جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور باقی لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ کریم نے سفید جلد عطا فرمائی وہ کالے لوگوں سے نفرت کرتے تھے، اور اس طرح کے بے شمار امتیازات موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے شرف انسانیت سمجھایا کہ تم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اس میں کالے اور گورے کا امتیاز کرنا، عربی اور اجمی کا امتیاز کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی امتیاز کرنا ہے، اگر کوئی شرف کی بات ہے، اگر کوئی مرتبے کی بات ہے، اگر کوئی فضیلت کی بات ہے تو اس میں پھر یہ بات مضمون خاطر رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا اور بزرگی والا وہ ہے جس کے پاس تقوی کی زیادہ سے زیادہ دولت موجود ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ یعنی جتنی کسی کے پاس تقوی کی دولت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، اتنا اس کا مقام زیادہ ہوگا، اتنا اس کا شرف زیادہ ہوگا۔ اب جب صحابہ کرام کی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو تقوی کی خیرات عطا فرمائی۔
سب متقی ہیں، سب تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، سبھی تقوی کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کوئی ایک شخصیت بھی ہمیں ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے پاس یہ تقوی کی دولت موجود نہ ہو، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کو خود خدا بندے قدوس نے اتقا کہا ہے کہ وہ اتقا ہیں، وہ سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیہ کے غلام تھے، اور امیہ انتہائی سفاک اور ظالم شخص تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کی شہادت حاصل کر لی اور اپنا سینہ نور ایمان سے منور کر دیا۔ اب امیہ کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگا، اس کو تکلیف ہونے لگی کہ میرا غلام ہو کر اس نے اپنا دھرم کیوں بدلا ہے، اس نے اپنا مذہب کیوں بدل لیا ہے۔ اب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دینے لگا، اور تکلیفیں دینے میں اس نے حدیں کراس کر دی۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئلوں کے اوپر لٹا کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کے کہتا چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتا، تکلیفیں دیتا اور پھر کہتا کہ چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس نے کون سی اذیت کا اہتمام نہیں کیا، در مارتا، تکلیف دیتا اور پھر کہتا کہ چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ ایک دن وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، چلچلاتی دھوپ تھی اور تکلیف میں اس نے حد کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر آ رہی تھیں اس تکلیف کی وجہ سے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا امیہ کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے، حد کر دی تم نے، اس بیچارے کو حبشی سمجھ کر غلام سمجھ کر اتنا ستاتے ہو، اتنی تکلیف دیتے ہو، اتنا مارتے ہو، اور اس نے کوئی اتنا بڑا جرم بھی تو نہیں کیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے تو کون سا جرم کیا ہے، کیوں اتنی زیادتی کرتے ہو؟ امیہ آگے سے بولا، اس نے کہا اگر اتنا ہی درد ہے تو مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ اگر اتنی ہی تکلیف ہے تمہیں تو پھر مجھ سے خرید لو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اچھا پھر قیمت لگاؤ، آج جو مانگتے ہو صدیق دینے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو مانگا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال پیش کر دیا، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا اور لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو چہرے کے اوپر شادمانی کے آثار تھے، تبسم رقص کر رہا تھا، انتہائی خوش تھے، اور جا کے عرض کرنے لگے میرے کریم میں نے آپ کے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق ابو بکر تم نے مجھے اس سودے میں کیوں نہ شریک کیا؟ کاش مجھے بھی اس سودے میں شریک کر لیتے، میں بھی بلال کا خریدار بن جاتا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، ارشاد فرمایا تو جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صدیق کون ہے اور اس کا مال کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ اسی لیے تو حضرت اقبال قلندر لاہوری بول پڑے، فرماتے ہیں پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول
خدا کا رسول بس جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ حضرات محترم ادھر جناب بلال بھی خوش ہیں، میرے آقا بھی خوش ہیں، صدیق اکبر بھی خوش ہیں، لیکن سماج تڑپنے لگا، سوسائٹی تڑپنے لگی، دشمن تڑپنے لگے، اعداء تڑپنے لگے، حاسدین تڑپنے لگے، منافقین تڑپنے لگے، دشمنان رسول تڑپنے لگے، اور وہ کہنے لگے ابو بکر بڑا زیرک آدمی ہے، بڑا دانا آدمی ہے، بڑا سیانہ آدمی ہے، زندگی گزر گئی اس کی تجارت میں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا، یہ خسارے کا سودا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ جو بلال کو آزاد کیا ہے، یقیناً زندگی میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ آج صدیق نے چکایا ہے۔ حضرات محترم جب طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص کے بارے میں باتیں ہونے لگی، اخلاص میں باتیں ہونے لگی، ان کی الہیت میں تبصرے ہونے لگے، مختلف قسم کی بات کی بولیاں بولی جانے لگی۔ اللہ کریم کو پسند نہ آیا کہ میرے صدیق کے اخلاص کے بارے میں شک کیا جائے، میرے صدیق کے خلوص کے بارے میں شک کیا جائے، میرے صدیق کی الہیت کے بارے میں شک کیا جائے۔ اللہ کریم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں جناب صدیق اکبر کی شان میں نازل فرما دی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے دین کے دشمنوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، میں اپنے دشمنوں کو وہاں پھینکوں گا، اپنے نہ ماننے والوں کو وہاں پھینکوں گا، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن لوگوں سن لو، یہ جو اخلاص کا پیکر ہے، یہ جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہے، یہ جو اخلاص کا مجسمہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہ کرے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا یہ جو دوزخ ہے ہم صدیق کو اس سے بہت دور رکھیں گے، یہ جو اتقا ہے ہم اس کو دوزخ سے بہت دور رکھیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں سے یہ مسئلہ بہت آسانی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے امتیازات ختم کر دیے، اللہ کے رسول نے امتیازات ختم کر دیے کہ اب عربی اجمیوں کے اوپر اپنا تفاخر کا اظہار نہ کرے، اور چٹے جو ہیں وہ کالوں کے اوپر اپنا تفاخر کا اظہار نہ کرے، اور جغرافیائی تقسیم کر کے یہ کہنا کہ فلاں ملک والے فلاں ملک والوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وجہ شرف اگر یہ ہے، اگر ہے تو فقط یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ شرف اس کے پاس ہے جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور اتقا کا لفظ سیدھا سیدھا اللہ نے کس ہستی کے لیے ارشاد فرمایا؟ وہ حضرت ابو بکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا، اور یہ خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ خداوند قدوس کی بیان کرتا شان ہے۔ اس میں نہ کسی عالم کا کوئی دخل ہے، نہ کسی فاضل کا کوئی دخل ہے، کہ اللہ کریم نے خود جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اور ان کے دل کی کہانی کہہ دی۔ تقویٰ دل کی دولت کو کہتے ہیں، تقویٰ نہا خانہ دل میں ہوتا ہے۔ تقویٰ تھیلی پہ رکھ کے دکھلانے کی چیز نہیں ہے، یہ نمائش کی چیز نہیں ہے، یہ نمود کی چیز نہیں ہے، یہ تصنع کی چیز نہیں ہے، یہ دکھلاوے کی چیز نہیں ہے، یہ سینے کے اندر موجود دولت
کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سینوں کے ارادوں کو جاننے والا ہوں، میرے نبی کے صحابہ سارے ہی تقوی والے ہیں، لیکن جو ان میں اتقا ہے وہ حضرت ابوبکر ہے۔ جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں وہ جناب ابوبکر صدیق ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم جس تقوی والی ہستی کو دوزخ سے بہت دور رکھیں گے۔ حضرات محترم، قرآن نے اتقا کہہ کے جناب صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ایام مرض میں ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرے ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائیں صحابہ کرام کو، اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے تعارض نہیں کیا، کسی نے تردد نہیں کیا، کسی نے اس میں پسو پیش نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے بھی جناب صدیق کی شان بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کا مرتبہ واضح کیا، تو امت نے بھی جناب صدیق اکبر کو بطور خلیفہ اول قبول کیا۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو بطور خلیفہ بلا فصل قبول کیا گیا ہے کہ میرے آقا کے بغیر کسی فاصلہ کے اگر خلیفہ ہیں تو وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس ہستی کو دوزخ سے بہت دور رکھیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور مقصود کیا ہے کہ میرا مال پاکیزگی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فلسفی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، اور خانوادہ نبوت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مال کا میل قرار دیا زکوٰۃ کو۔ تو اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال خرچ کر رہے ہیں تو کوئی نام و نمود کی کہانی مقصود نہیں ہے، وہ تو اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ ان کا مال پاکیزگی کے اعلیٰ درجے میں چلا جائے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا یہ جو بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ یقیناً بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا صدیق اکبر نے آج بدلہ چکایا ہے اور جناب بلال کو آزاد کیا ہے۔ حضرات محترم، اس کا جواب بھی اللہ کریم دے رہا ہے، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا اور لوگوں سن لو، کسی طرف سے بھی کوئی بات آئے تو اس کے اوپر یقین نہ کرنا۔ حاسد بولتے رہتے ہیں، منافق بولتے رہتے ہیں، دشمن بولتے رہتے ہیں، لوگ حضرت سرائیاں کرتے رہتے ہیں، لوگ یابہ کوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں مجھ خدا بندے قدوس سے پوچھتے ہو تو میں معاملے کو واضح کر دیتا ہوں، جناب بلال کا جناب صدیق اکبر کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا جس کی جزا دی جا رہی ہو، جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ جناب صدیق اکبر نے بلال کو کیوں آزاد کروایا؟ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا اور لوگوں سن لو، جناب صدیق اکبر نے یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سارے کا سارا کام
یہ سارا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا ہے، نہ کوئی نام، نہ کوئی نمود، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی جزا، نہ کوئی بدلہ، فقط اس لیے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ان قریب اللہ کریم ان سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ وقت آئے گا۔ آج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اپنا مال نشاور کرتے ہیں، اسلام کی دعوت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم راضی ہو جائے۔ صدیق اکبر نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ اب قریب وہ وقت آئے گا جب میں اپنے صدیق سے کہوں گا میرے صدیق تم بھی راضی ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب سے جب بات کی تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ کریم تمہارا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب محبوب سے بات کی تو اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں سیدھا سیدھا مخاطب کا سیکھا ہے، لیکن جب حضرت صدیق کی رضا کی بات آئی تو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب صدیق بھی راضی ہو جائے گا، ان قریب صدیق بھی راضی ہو جائے گا۔ اس میں راز یہ ہے کہ چونکہ صدیق اکبر کی عادت یہ ہے کہ جو کچھ وصول کرتے ہیں وہ پہلے اپنے نبی کی ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں اور پھر قبول کرتے ہیں، تو شاید پروردگار عالم میدان محشر میں بھی جناب صدیق اکبر کے مزاج کا لحاظ رکھے گا اور جو انعام دے گا جناب صدیق اکبر کو مصطفیٰ کے واسطے سے دے گا، مصطفیٰ کے وسیلے سے دے گا۔ حضرات محترم، کیا شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کو قرآن مقدس میں اللہ کریم عطف کا ارشاد فرما رہا ہے۔ کسی بندے کے اخلاص کے اوپر یہاں اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے، شہر کے 10 سفید پوش اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں نہیں کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اصل میں اس بندے کی نیت یہ ہے، اصل میں اس بندے کی نیت یہ ہے۔ 10 سفید پوش کھڑے ہو جائیں، باعزت لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ کہیں گے دیکھیں گی بڑا عزت والا بندہ ہے، بڑا عزت والا بندہ ہے۔ شہر والے لوگوں نے برداشت ہی نہیں کیا کہ اس کے خلوص پہ شک کیا جائے، اس کے اخلاص پہ شک کیا جائے۔ اگر 10 بندے کسی کے حق میں کھڑے ہو جائیں تو اس کو بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے اور بڑا وقار والا سمجھا جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کا اخلاص کتنا اعلیٰ ہے کہ جن کے اخلاص کے اوپر ڈالی جانے والی گرد اڑانے کے لیے انسان نہیں خود رحمان بول رہا ہے، خود رحمان بول رہا ہے کہ باتیں نہ کرنا، اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرنا، صدیق اکبر کے اخلاص پہ شک نہ کرنا۔ صدیق اخلاص اور محبت کی اعلیٰ ترین منزل پہ فائز۔ حضرات محترم، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، آئیے ایک اور محل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی قبول فرمائی، کلمہ پڑھ لیا، اب شوق یہ ہوتا تھا جو سوغات محبت مجھے ملی ہے میں معاشرے میں بانٹوں، میں لوگوں کے سینے پاک کروں، میں لوگوں کو پیغام دوں تاکہ ان کی پیشانیاں بھی اللہ کی بارگاہ کے سجدوں سے آباد ہو جائیں، ان کی زندگی میں بھی برکت آ جائے، ان کی زندگی میں بھی نور آ جائے، تاکہ یہ لوگ بھی لات و منات سے پاک ہو جائیں، عزا و حبت کی عبادت چھوڑ دیں اور خدا بندے وحدہ لا شریک کے بندے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں۔
جائیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے لیے کوشاں ہوتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر اسی مشن کے فروغ کے لیے ایک قبیلے کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ یہ غفلت کی جہالت کی زندگی کب تک گزارتے رہو گے، یہ اندھیرے میں کب تک ڈوبے رہو گے، یہ گمراہی کی دلدل میں کب تک پھنسے رہو گے، چھوڑ دو یہ جہالت اور یہ گمراہی اور اسلام کے نور میں آ جاؤ، اسلام کی روشنی میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار امتی بن جاؤ۔ پیغام دیا۔ انہوں نے آگے سے کہا، یہودی قبیلہ تھا، اچھا اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو فرمایا پھر تمہیں نماز پڑھنا ہوگی، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنا ہوگی، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوگا۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے یہ حقیقت بیان فرمائی تو ایک منہ پھٹ یہودی فوراً بولا اور کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب اس نے اللہ کے بارے میں فقر کا جملہ بولا کہ اللہ فقیر ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی غیرت ایمانی کو جوش آ گیا اور آپ نے رکھ کے تھپڑ رسید کیا اس کے منہ کے اوپر اور اس کا رخ بدل کے رکھ دیا اور فرمایا تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے خدا بند قدوس کے بارے میں ایسا جملہ کہا۔ اب انہوں نے کہا بجائے لڑنے کے، جھگڑا کرنے کے، لبڑا کرنے کے، اگر جھگڑے کے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب طریقہ یہ اپنایا جائے کہ ان کو کسی طریقے سے ڈی فیم کیا جائے، یعنی ان کی حد عزت کی جائے، ان کی حیثیت کو چیلنج کیا جائے۔ تو ان کے رسول، ان کے نبی جن کو یہ اپنا نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، وہ تو تمام عادل ہیں، عدل پسند ہیں، وہ تو گواہ کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے۔ تو آج ان کے پاس گواہ تو ہے نہیں، تو چلو کیس لے کے ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب گواہ موجود نہیں ہوگا، کیس یہ ثابت نہیں کر پائیں گے، اپنے حق میں یہ گواہی پیش نہیں کر پائیں گے، تو وہاں ان کے ہاں تسلیل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ اسلام سے ہی برگشتہ ہو جائے، اسلام کو ہی چھوڑ دیں۔ یہ پلاننگ کی کافروں نے، یہودیوں نے، مقدمہ لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، آگے کہنے لگے وہ جو آپ کا دوست ہے ابو بکر، اس نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ، اس نے ہمارے بندے کے تھپڑ رسید کیا ہے، دیکھیں یہ اس کے چہرے کے اوپر ابھی بھی نشان موجود ہے۔ تو اتنے زور کا تھپڑ رسید کیا اور بلا وجہ مارا ہے، بغیر کسی سبب کے مارا ہے، نہ اس کو ہم نے کچھ کہا، نہ کوئی زیادتی کی، تو خام خواہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، فرمایا صدیق تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ تھپڑ میں نے مارا ہے، اس کا اقرار ہے، تھپڑ مارا ہے، اس کا اقرار کرتا ہوں، لیکن یہ جو کہتے ہیں بلا سبب مارا ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے آقا۔ میں نے دعوت پیش کی، میں نے ان کو نماز کی دعوت دی، زکوٰۃ کی دعوت دی، اسلام کے شاعر کی دعوت دی، انہوں نے آگے سے یہ جملہ بولا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس وجہ سے اس بندے کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا ہے۔ میں تھپڑ کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہنا کہ بغیر سبب کے مارا ہے اس کو میں نہیں مانتا، میں نے سبب کی وجہ سے مارا ہے، اس نے خداوند قدوس کی بے ادبی کی ہے، تو اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کہیں اگر اللہ کریم کے تقدس اور پاکیزگی پہ حرف آئے تو صدیقی مزاج یہ ہے کہ برداشت نہ کیا جائے۔ صدیقی مزاج کیا ہے کہ برداشت، بولے تو صحیح نا، صدیقی مزاج یہ ہے کہ برداشت نہ کیا جائے، فوراً جواب دیا جائے۔ حضرات محترم، اب یہودی کہنے لگے
جناب اگر ایسی بات ہے، یہ کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے مارا ہے، یہ گواہ پیش کر دیں، اگر گواہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، لپڑا نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کیس ہار گئے۔ حضرات محترم، اب عدالت مصطفیٰ ہے، ایک طرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف یہودی کھڑے ہیں، عدالت مصطفیٰ لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر گواہ پیش کرو۔ یا رسول اللہ، گواہ تو اس وقت تھا کوئی نہیں، کلمہ پڑھنے والا تو پاس تھا کوئی نہیں، آج گواہی کون دے گا؟ ابھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا جبریل جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ اور یہ گواہی دے دو، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا میرے محبوب گرامی، اگر آج زمین کے اوپر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو میں عرش کا خدا صدیق اکبر کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہید عبدالاسلام رضوی صاحب۔ آپ ذرا مقام کی حساسیت کا اندازہ فرمائیں، مقام کتنا حساس ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صدیقیت کی حفاظت کے لیے، ان کی صداقت کی حفاظت کے لیے، ان کے کریکٹر کی حفاظت کے لیے، ان کی شہرت کی حفاظت کے لیے، ان کی امانت کی حفاظت کے لیے اور ان کی سچائی کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے خود عدالت مصطفیٰ میں گواہی دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب گرامی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لام تاکید لگایا، قد تحقیق کے لیے لگایا، دو تاکید لگا کے پھر اللہ کریم نے صاف فرماتا ہے یقیناً اللہ کریم نے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اس وجہ سے صدیق اکبر نے تھپڑ اسی کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب قسم کے کالے دل کے لوگ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یاوہ گوئی کرتے ہیں، بکواس بازی کرتے ہیں۔ کبھی تو ہوتا تھا کہ کسی مجلس میں کوئی بندہ جاتا تھا، کسی مجلس میں نہیں جاتا تھا، کسی جلسے میں جاتا تھا، کوئی نہیں جاتا تھا۔ آج کل یہ مصیبت ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، موبائل کی سکرین کے اوپر بہت ساری لغویات سننے کو ملتی ہیں۔ اس دور میں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ خالی الدین انسان بہت جلدی ڈی ٹیک ہو جاتا ہے اور اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا مرتبہ اللہ کریم بھی بیان فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی بیان فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ سن لو، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے اوپر جو مہربان شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، وہ حضرت ابو بکر ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ کسی کے مال نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ جتنا نفع مجھے، کس کو نفع دیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے بھی ہمارے اوپر احسان کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا بدلہ خدا چکائے گا، ابو بکر کا بدلہ خدا چکائے گا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاخذت ابا بکر خلیلا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم خلیل اللہ. فرمایا لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو پوری امت میں صرف ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکن سن لو تمہارا صاحب تمہارا سردار یہ اللہ کا خلیل ہے, یہ اللہ کا خلیل ہے. اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مرتبہ اور ان کا مقام جو پریکٹیکلی آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی وہ میرے آقا کے جوار میں سوئے ہوئے ہیں, میرے آقا کے پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بارگاہ میں رکھا ہے اور ان کو یہ قبولیت حاصل ہے. وہ مٹی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ جائے, میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے, وہ مٹی عرش اولا سے افضل ہو جاتی ہے. تو پھر یہیں پہ حضرت ابو بکر بھی ہیں اور یہیں پہ حضرت عمر بھی ہیں. تو پھر دیکھ لیں اللہ نے ان کو کتنی بلندی پہ پہنچا دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی بلندی پہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا ہے. اور آخری بات, جب وصال ہونے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے وصیت کس کو کی؟ شیر خدا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ لے جانا اور وہاں جا کے عرض کرنا, اجازت مانگنا, اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. اب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جاتے ہوئے زندگی کی آخری لمحات میں اعتماد کے یہ جملے کہنا امت کو کتنا بڑا سبق دے کے جا رہے ہیں آپ, کہ سن لو بعد میں کسی کے افسانوں کے پیچھے نہ لگ جانا. میں آخری لمحے تک بتا رہا ہوں علی کو مجھ سے محبت ہے, مجھے علی سے محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اس لیے وصیت ان کو فرمائی. اب وصیت ہو گئی, وصال ہو گیا. اب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو اتنی بلند جگہ پہ پہنچاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ, جو وصیت فرمائی صحابہ کی موجودگی میں جنازہ ادھر ہی گیا, دہلیز مصطفیٰ پہ رکھا اور حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں آقا ابو بکر یستاذنو, یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے اور اجازت مانگ رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اجازت مانگ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں فرائیتو قد فتح الباب, لوگوں میری آنکھوں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ, علی شیر خدا کی آنکھوں پہ اعتبار کر لو, علی علی کرنے والوں علی کی آنکھوں پہ اعتبار کرو, سبحان اللہ, علی علی کرنے والوں علی کی آنکھوں پہ اعتبار کرو. شیر خدا فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا صدیق کے لیے دروازہ کھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا ٹھہر کے کہا کریں. فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَدْخِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ. فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا, میرے کانوں نے سنا, آواز آ رہی تھی میرے محبوب کو میرے پاس لانے والوں, میرے یار کو میرے پاس لانے والوں, جلدی کرو میرے دوست کو میرے پاس پہنچاؤ, میں تو اپنے صدیق کا انتظار کر رہا ہوں. اب اگر اعتماد ہے حضرت علی کی زبان کے اوپر, حضرت علی کی آنکھوں کے اوپر, حضرت علی کے کانوں کے اوپر, تو پھر صدیق کا مرتبہ تسلیم کرنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر صدیق اکبر کا مرتبہ تسلیم کرنا پڑے گا. حضرات محترم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی وہاں حضور کے پہلو میں ہیں, اور وہاں پہنچانے والا کون ہے؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل
ہم ہیں علی کے اور کتنے بلند رتبے پہ پہنچا دیا. وہ مٹی جو مصطفیٰ کے جسم سے لگی ہوئی ہے اس کو تو اتنا مرتبہ ہے کہ کعبے سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، عرش علا سے افضل ہے، اور حضرت شیر خدا نے صدیق اکبر کو وہاں پہنچا دیا. تو جو خلافت کے اوپر باتیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تو اگر خلافت کے اوپر اختلاف تھا تو آج یہ اتنے اگلے جہان کا جو سلسلہ ہے اس میں کتنے بلند مقام پہ پہنچا دیا، یہی رک جاتے ہیں. ساری فرسودہ خیالی ہے، ساری منہ کی باتیں ہیں، ساری افتراء پردازیاں ہیں، سارے جھوٹ ہیں لوگوں. اللہ نے ان ہستیوں کا جو تشخص بیان کیا ہے وہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، باہم شیر و شکر ہیں، باہم شیر و شکر ہیں. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ ان کو اتنا شوق ہے رکوع و سجود سے کہ یہ ہمیشہ اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے نظر آئیں گے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.